چینج کیوں آیا اور کہاں سے آیا. تیسرا آبجیکٹو, اب یہ ہم نقشے پر آتے ہیں یہاں پہ, جب اف یو گیٹ دا میپ وی کین شو اٹ ناؤ لیٹر, کہ جس چیز کی طرف کوئی ذکر نہیں کرتا ہے کہ عالم اسلام اس طریقے سے دنیا کے جغرافیے میں بیچ میں آتا ہے کہ پوری دنیا کے تمام گلوبل ٹریڈنگ روٹس اور واٹر ویز مسلمانوں کے علاقوں سے گزرتے ہیں. یعنی پوری دنیا کی تجارت مسلمانوں کے علاقوں سے گزرتی ہے. وہ سمندری راستے تمام, جس طرح تیل مسلمان کنٹرول کرتے ہیں اس طرح تمام دنیا کے سمندری اور پانی راستے بھی ہم کنٹرول کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم شروع کریں مغربی افریقہ سے, جبل الطارق اور جبرالٹر کا جو علاقہ ہے, جو جبرالٹر کی اسٹریٹس ہیں, وہ تمام مسلمانوں کے علاقے سے قریب سے گزرتی ہیں. اور اگر آپ کی نقشے پہ دیکھیں تو یہ جبرالٹر کی جو اسٹریٹس ہیں یہ مسلمانوں کے علاقے سے گزرتی ہیں. آپ تھوڑا سا آگے آئیں تو آبنائے باسفورس ہے کہ جو ترکی کے پاس ہے وہ مسلمانوں کے علاقے سے ہے. اس سے نیچے سوئس کینال ہے, یہ مسلمانوں کے علاقے سے ہے. پھر یہ ہارن آف افریقہ ہے, یہ مسلمانوں کے پاس ہے. یہ گلف ہے, یہ مسلمانوں کے پاس ہے. اور انڈونیشیا کے پاس ملاکا اسٹریٹس ہیں, یہ مسلمانوں کے پاس ہیں. ان میں سے مسلمان کسی بھی ایک راستے کو بند کر دیں, پوری دنیا کی تجارت رک جاتی ہے. اور اس وقت جبکہ مسلم دنیا میں انہوں نے ایک ٹرموائل برپا کیا ہوا, ایک فساد برپا کیا ہوا, انویژنز کی ہوئی ہیں, ان کو خطرہ اس بات کا ہے کہ مسلمان ان میں سے کسی ایک راستے کو بند نہ کر دیں. آپ یہ دیکھیں کہ اسی لیے کہ جبرالٹر کے علاقے میں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جبرالٹر اسپین کا, جبل الطارق کا وہ علاقہ اسپین کا, لیکن اس کے ساؤتھ میں انگلینڈ نے اپنی کالونی رکھی ہوئی ہے. اس کی وجہ اور اس کی وجہ اب آبویس ہے. اور اس کے ساؤتھ میں افریقہ والی سائڈ پہ اسپین نے کالونی رکھی ہوئی ہے چھوٹی سی, کیونکہ دونوں طرف یورپین ان راستوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. سوئس کینال کو جب مصر نے بند کیا تو 50s میں, تو فرانس اور انگلینڈ نے اس پہ باقاعدہ حملہ کیا. اسی لیے امریکہ ہارن آف افریقہ کے پاس صومالیہ میں اور جبوٹی میں اس کا ملٹری بیس ہے. صومالیہ میں وہ دخل اس لیے دے رہا ہے کہ اس پورے علاقے کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کے دونوں طرف مسلمان ممالک ہیں. یہ تو بہت لانگ ٹرم اور گلف تو خیر ہے ہی, کیونکہ سارا کا علاقہ جو ہے. اور پھر ملاکا اسٹریٹس وہ انڈونیشیا کے پاس, جہاں سے پوری دنیا کی ساری تجارت جو اس علاقے سے گزرتی ہے وہ مسلمانوں کے علاقوں سے. یہ تیسرا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے. چوتھا اسٹریٹجک آبجیکٹو جو امریکہ کا اس پورے علاقے میں ہے وہ ڈیفیٹنگ اینڈ اٹیکنگ اینڈ ڈسٹرائنگ دی کانسیپٹ آف پولیٹیکل اسلام ایز این آئیڈیالوجی. اس کے ریزنز ہیں. پچھلے 70 سال سے دنیا تقسیم تھی دو آئیڈیالوجیکل کیمپس میں, جو کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ کے نام سے تھے, یا ویریس سوشلسٹ, عرب نیشنلزم اینڈ مختلف قسم کی آئیڈیالوجیز تھیں جو ایک ایک کر کے فیل ہوتی چلی گئیں. کمیونزم اب ایک آئیڈیالوجیکل تھریٹ نہیں ہے کیپٹلسٹ سسٹم کے لیے یا امریکنز کے لیے. اس وقت ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف وہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں, اس کے باوجود یورپ اور امریکہ میں اسلام سب سے زیادہ تیز پھیلنے والا ایک دین ہے. کیونکہ اور اسلام ایز اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی اینڈ اسلام ایز اے اسپرچل آئیڈیالوجی. کیا وہ ہم سنتے تھے کہ کیلف کے زمانے میں عدل و انصاف, وہ ایگزیمپلری, یعنی اسلام کے ساتھ ایک عجیب فینومینا ہے. مثال کے طور پہ ہم تاریخی پس منظر میں اگر دیکھیں تو تاتاری, یعنی تاتار جنہوں نے پورے عالم اسلام میں ایک تباہی مچا دی تھی اور بغداد تک کو تباہ کیا تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے عالم اسلام کو کانکر کیا تھا, ود ان کپل آف جنریشن وہ تمام تاتاری مسلمان ہو گئے اسلام کی آئیڈیالوجی سے متاثر ہو کر. اور دو شاندار سویلائزیشن, خلافت عثمانی اور مغل انڈیا میں آئے, یہ تاتاریوں کی اولاد ہیں. اسلام کے اندر بذات خود اتنی اسٹرینتھ موجود ہے کہ چاہے وہ ایز اے وکٹر ہو کے جائے یا وینکش ہو, یعنی یا اس پر قبضہ کیا جائے یا یہ قبضہ کرے جا کے, دونوں صورتوں میں یہ متاثر کرتا ہے. اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ یعنی اس انٹرسٹ گو کے اسٹیٹسٹکس کم ہیں, لیکن فیکٹ از کہ امریکن اور برٹش سولجر اور فورن سولجر جو افغانستان اور عراق کو آکوپائی کرنے گئے, چند ایک اس میں سے خاصے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, یعنی in a hostile environment. یورپ میں سب سے زیادہ اسلام پھیل رہا ہے. And what do you say about this belief amongst various factions against anti-Muslim factions that Islam was spread by the sword? You see, but this itself is they are so scared because یورپ اور امریکہ میں تو تلوار سے نہیں پھیل رہا ہے. So why is Islam such a fast spreading religion there? اسلام ایز اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی ان کو سخت تکلیف دے رہی ہے. اینڈ پریزیڈنٹ بش نے جو اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹو ڈیفائن کیے ہیں اس میں ایک آبجیکٹو یہ ہے کہ کسی صورت میں وہ پولیٹیکل اسلام کا ایکسپیریمنٹ کسی جگہ نہیں ہونے دیں گے. الٹیمیٹلی لیڈنگ اپ ٹو دا کانسیپٹ آف خلافت کوئی مسلمان نیشن اسٹیٹ خلافت نہیں بنانے جا رہی ہے, لیکن صرف کانسیپٹ کے نام سے ہی ان کو اتنی تکلیف ہے, ان کے ذہن میں خوف برپا ہے. دیٹ از دی فورتھ اسٹریٹجک آبجیکٹو, جس کے نتیجے میں پورے مڈل ایسٹ میں ان کو ایک اسمالر اسٹیٹس بنانی ہے. ری ڈیفائن نقشے بنانے کا مطلب یہی ہے کہ بڑی بڑی مسلمان ریاستوں کو توڑ کے مزید چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دو تاکہ کسی صورت میں پولیٹیکل اسلام کے رائز کرنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہ ہو. پانچواں اسٹریٹجک آبجیکٹو ان کا مسلم دنیا سے باہر ہے. دیٹ از انسرکلمنٹ آف رشیا. پریزیڈنٹ پوٹن کی سربراہ قیادت میں ایک رشیا اب دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے. اٹس اے ڈفرنٹ رشیا, اٹس ناٹ دا رشیا جس کو سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد. ناٹ دا سیم. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ براہ راست روس ان کو چیلنج کر رہا ہے اور یہ اینٹی نیوکلیئر بیلسٹک مسل شیلڈ لگانے پہ مجبور ہو گئے ہیں
ایسٹ یورپ میں، اس لیے کہ روس سے اب ان کو خطرہ ہے. چند دنوں کی بات ہے کہ روسی بامبرز کچھ عرصے کے بعد انگلینڈ کی ایئر اسپیس پینیٹریٹ کرتے ہیں اور انگلینڈ کو فائٹر جیٹس بھیجنے پڑتے ہیں ٹرائنگ ٹو چیلنج رشین بامبرز. رشیا پرووک کر رہا ہے ان کو، دے آر پرووکنگ اینڈ دا بیٹل از آن بگ ٹائم. جبکہ ہماری نظر میں تو رشیا ختم ہو چکا ہے. لیکن اب ایک اور اس میں ایسپیکٹ، اور چھٹا جو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے ان کا وہ انسرکلمنٹ اینڈ کنٹینمنٹ آف چائنا ہے. Hold that thought right here. We will be back. We have to go on a break and we will see you right after the break. Welcome back and let's continue where we left off. Ji, that's up. You see, and جو ان کا چھٹا اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے دیٹ امریکنز کا، وہ انسرکلمنٹ اینڈ کنٹینمنٹ آف چائنا ہے. ایک بات ہم آپ کو واضح کرتے چلیں، امریکہ از اے ڈیکیئنگ سپر پاور. یہ اپنے 200 سال گزار چکی ہے. مطلب یہ اپنے 200 سال گزار چکی ہے. اس کی سوشل لائف، اس کی فیملی لائف، اس کا اکنامک سسٹم، اس کی ڈالر، اس کا کرنسی اب یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اکانومی تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور دے آر سفرنگ فرام فینومینا دیٹ از کالڈ امپیریل اوور اسٹریچ. یعنی 127 ملکوں میں انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو اسٹریچ کیا ہوا ہے. اس وقت حالت یہ ہے کہ عراق کی جنگ، یہ جو اس وقت اربوں اور کھربوں ڈالر اپنے بجٹ سے اوپر ہو چکی ہے اینڈ the end of the wars are not in sight. اور اس وقت یہ مجبور ہیں قرض لے کر جنگیں لڑنے پر. ان کے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہیں جنگیں لڑنے کے لیے. They can't control now. It's spiraling out of control. اس کے مقابلے میں چائنا is an emerging economy. China is an emerging civilization. So what is happening is کہ Americans know کہ sooner or later اگر چائنا کو انہوں نے اس وقت کنٹین نہیں کیا تو ایک کانفرنٹیشن براہ راست چائنا اور امریکہ کی ڈیو ہے which is inevitable. You see, وہی ہو رہا ہے کہ چائنا اور رشیا نے مل کر SCO بنایا ہے. یعنی پورے ایشیا سینٹرل ایشیا میں اور یوریشیا ریجن میں ایک بڑا سیکورٹی بلاک نیٹو کے مقابلے پر آ گیا ہے. تو واٹ از ہیپننگ از ناؤ ان دی لارجر پرسپیکٹو ایک کانفرنٹیشن بٹوین بلاکس SCO اینڈ نیٹو. پہلے جنگیں ہوتی تھی ملکوں کے درمیان، اب سپر پاورز کے درمیان سوویت یونین اور امریکہ کی بات تھی. اب کلیکٹو سیکورٹی بلاکس کے درمیان تھریٹ لیول بلڈ ہو رہے ہیں. یعنی اس وقت چائنا کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی فورس پروجیکشن بہت زیادہ کر سکے. اور اس لیے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکن یہ چاہ رہے ہیں کہ چائنا جو ہم نے بات بتائی تھی آپ کو کہ جتنے بھی ٹریڈنگ روٹس ہیں، چائنا کو انرجی کی سخت ضرورت ہے. چائنا پورے مڈل ایسٹ میں، ساؤتھ امریکہ میں، ایران کے پاس، افریقہ میں جا کے انرجی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہر جگہ امریکہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کانفرنٹیشن بلڈ ہو رہی ہے. اینڈ اف دس کنفرنٹیشن کنٹینیوز، دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ چائنیز فورن کرنسی ریزرو ڈالرز میں اب $1 ٹریلین سے زیادہ ہو چکے ہیں. اور اگر چائنیز یہ چاہیں اور امریکہ اپنی جنگوں کو کرنے کے لیے چین سے قرض لے رہا ہے، یعنی واٹ دے آر ڈوئنگ از دے آر سیلنگ بانڈز ٹو چائنا اینڈ چائنا از بائنگ دوز بانڈز. اور اس کو امریکہ کو سود پہ کچھ ادائیگی کرنا پڑتی ہے چین کو. اور if Chinese want to destroy the American economy, all what they need to do is کہ یہ ڈالرز میں ڈیل کرنا بند کر دیں.